بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش تبلیغی جماعت کے امیر مولانا زبیر صاحب کے پیروکاروں نے مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے پیروکاروں کی طرف سے کیے جانے والے حملے کے خلاف احتجاج کیا، ناکہ بندی اور میمورنڈم لے کر انصاف کا مطالبہ کیا۔ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا زبیر صاحب کے پیروکاروں نے جمعہ کو احتجاج کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پچھلی حکومت کے درمیان ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ جمعہ 13 دسمبر کو جمعہ کی نماز کے بعد ہزاروں افراد ٹونگی ایسٹ تھانے کے مرکزی دروازے پر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کے لیے نعرے بازی شروع کر دی۔ اس دوران مولانا زبیر صاحب کے پیروکاروں نے برانچ روڈ عبور کر کے ڈھاکہ میمن سنگھ ہائی وے پر پوزیشن سنبھال لی اور شاہراہ پر ٹریفک روک دی گئی۔ اسی طرح مولانا زبیر صاحب کے پیروکاروں نے ٹونگی کالی گنج علاقے برانچ روڈ پر بھی ایک ریلی نکالی۔ الزام ہے کہ 1 دسمبر 2018 عیسوی کو مولانا سعد صاحب کے پیروکاروں نے اجتماع میدان میں بے گناہ نمازیوں پر حملہ کیا تھا۔ مفتی مسعود الکریم صاحب نے احتجاجی ریلی کے بعد سپہر 3:30 بجے غازی پور میٹروپولیٹن پولیس کے ڈپٹی کمشنر SM ناصر الدین کو ایک میمورنڈم سپرد کیا۔ اس موقع پر اجتماع آرگنائزنگ کمیٹی کے دیگر سرپرست بھی موجود تھے۔ مفتی مسعود الکریم صاحب نے کہا کہ 2018 عیسوی میں مولانا سعد صاحب کے پیروکاروں نے ہم پر حملہ کیا تھا، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ وہ اس سال بھی غیر منصفانہ طور پر میدان میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں روکا اور آج پولیس کو میمورنڈم جاری کیا۔ ٹونگی ویسٹ پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج سکندر حبیب الرحمان نے کہا کہ مولانا سعد صاحب کی جانب سے 34 نامزد افراد سمیت 340 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ غازی پور میٹروپولیٹن پولیس GMP کے ڈپٹی کمشنر SM نصیر الدین نے کہا کہ مولانا زبیر صاحب کے کئی ہزار پیروکاروں نے میمورنڈم دیا ہے۔ افراتفری سے بچنے کے لیے اجتماع میدان اور اس کے اطراف میں اضافی پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسوا اجتماع سے قبل ٹونگی میں امن و امان کو قابو میں رکھنے کے لیے فوج کی گشت کو مضبوط کر دیا گیا ہے تاکہ جوڑ اجتماع کے دوران ارد گرد پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ دریں اثنا جمعہ کو نماز کے بعد ٹونگی اسٹیشن روڈ اور ڈھاکہ میمن سنگھ ہائی وے کے مل گیٹ کے علاقے میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گشت کرنے والے فوج کے ایک کمانڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیشہ کی طرح بنگلہ دیش کی فوج لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ محترم سامعین، آپ کو بتا دیں کہ 29 نومبر سے 3 دسمبر تک منعقد ہونے والے شورى نظام سے منسلک حضرات کے تبلیغی جوڑ کی کامیاب انعقاد کے بعد ہندوستان کے مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے پیروکاروں نے بھی حکومت سے 20 سے 24 نومبر تک دوسرے اجتماع کے انعقاد کی اجازت کی اپیل کی ہے، تاہم حکومت کے اعلیٰ سطحی فیصلے سے ان کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ عالمی تبلیغی اجتماع بنگلہ دیش آئندہ سال 2 مرحلوں میں منعقد ہوگا۔ پہلا مرحلہ 31 جنوری سے 2 فروری تک اور دوسرا مرحلہ 7 سے 9 فروری تک ہوگا۔ 3 دسمبر کو شورائے نظام سے وابستہ حضرات نے عالمی اجتماع کے پہلے حصے کی تیاری کے طور پر 5 روزہ طویل تبلیغی جوڑ کا اہتمام کیا۔ اب 20 نومبر کے تبلیغی جوڑ کو لے کر یہ تنازع ہے کہ مولانا سعد صاحب کے حامی جوڑ اجتماع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شورائے نظام سے وابستہ مولانا زبیر صاحب کے حامی اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخند اور نائب وزیر اقتصادیات افغانستان نے آج صبح صوبہ پکتیا ضلع گروپ پرخئی میں شہید حاجی خلیل الرحمن حقانی کی فاتح خوانی کی تقریب میں شرکت کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حاجی خلیل الرحمن حقانی شہید رحمہ اللہ ایک مضبوط مجاہد اور عوام کے سچے خادم تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حاجی خلیل الرحمن حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت امارت اسلامیہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ فاتح خوانی کی تقریب میں شریک دیگر شرکاء نے بھی شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور امارت اسلامیہ کے وزیر داخلہ جناب سراج الدین حقانی حفظہ اللہ کو صبر کی تلقین کی ہے۔ شام میں نئے دور کی صبح کا جشن، رات بھر آتش بازی۔ تفصیلات کے مطابق بشار القلب کے خاندان کے نصف صدی کے اقتدار کے خاتمے پر شامی شہری ہزاروں کی تعداد میں نئے دور کی صبح کا
جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے۔ دمشق کے امیہ سکوائر پر گاڑیوں، لوگوں اور جھنڈوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس موقع پر زبردست آتش بازی بھی کی گئی۔ ہزاروں لوگ دارالحکومت کی تاریخی اموی مسجد میں جمع ہوئے۔ کچھ نے 3 ستاروں والا شامی آزادی کا پرچم بلند کیا، جسے کلب کی جابرانہ حکومت کے دوران دارالحکومت میں لہرانے کی ہمت نہیں تھی۔ حمص، حما اور ادلب سمیت شام کے دیگر شہروں کے چوکوں اور گلیوں میں بھی لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ اسلام پسند گروپ حیات تحریر الشام یعنی HTS کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے شامی باشندوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی تھی۔ یاد رہے کہ بشار الکلب قبیلے کی نصف صدی سے زیادہ ظالمانہ حکمرانی گزشتہ اتوار کے روز اچانک ختم ہو گئی، جب بجلی گرانے والے مجاہدین نے ملک بھر میں حملہ کر دیا اور اسی دوران انہوں نے دارالحکومت پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ نے شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، جو 2012 سے بند تھا۔ اس وقت ترکی کی حکومت نے بشار الکلب کو اقتدار چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ قطری سفارتکار نے کہا کہ خلیجی امارات کے ایک وفد آئندہ اتوار کو شام کا دورہ کرے گا، جہاں وہ عبوری حکومت کے حکام سے ملاقات کرے گا اور سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کے لیے ضروری اقدامات کرے گا اور امداد کی ترسیل کو بڑھانے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ شام میں سیدیانہ کی خوفناک جیل کو میوزیم میں تبدیل کر دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق تحریر الشام کے رہنما ابو محمد الجولانی احمد الشرع نے کہا ہے کہ ہم شام میں سیدیانہ جیل کو میوزیم میں تبدیل کر دیں گے اور بشار الکلب کے مقدمے کے لیے مجرمانہ شواہد جمع کریں گے۔ کلب حکومت کے خاتمے کے بعد سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ انہوں نے شام میں درجنوں خوفناک جیلیں دریافت کیں، جہاں لوگوں کو خوفناک طریقے سے قید کیا تھا۔ حماس رہنما خالد مشعل کا بھائی 17 سال بعد جیل سے رہا۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے خارجہ امور کے ذمہ دار خالد مشعل کے بھائی مفید مشعل 17 سال بعد امریکہ کی جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ وہ 2007 میں حماس کی حمایت کے الزام میں گرفتار ہوئے اور 2 سال بعد 2009 میں انہیں 17 سال قید سنائی گئی تھی۔